میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع مبارک پر، طبع نازک پر کتنی گرانی گزرتی ہوگی اور کتنی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہوگا کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے نام لیوا ہیں، میرے عاشق ہیں، میرے بارگاہ میں آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، اور حضور تو ہر جگہ ہیں، ان کا فیض ہر جگہ ہے، لیکن جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اعمال ایسے ہوں تو وہاں جانا ہمارا بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو میرے بھائیوں کم از کم دو چیزیں تو ہمارے اندر ہوں جو آپ کی خصوصیات تھیں، جس سے اپنے تو کیا دشمن بھی آپ کو یاد کرتے تھے، وہ امین اور صادق۔ اے میرے بھائیو، کم از کم یہ دو چیزیں تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کبھی بھی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جس سے نبی کے دین پر کوئی انگلی اٹھے، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر انگلی اٹھے۔ جو آج ہمارے کارنامے ہیں، کسی ایک کا ہے، یا دو بندے کر رہے ہیں یا 10 کر رہے ہیں، وہ عمل، برا عمل، وہ برا کردار سب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچ سنبھل کے قدم اٹھانا ہوگا۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ مشکلات سامنے ہیں ہمارے، بین الاقوامی حالات سے ہم کس طرح لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں؟ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آئیے آج ہم وہ طریقہ سوچتے ہیں کہ اس ناگفتہ بے حالات میں، اس مشکل صورتحال میں، یہ میلاد کا مہینہ ہم منا رہے ہیں، ربیع الاول آیا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس بات پر ذرا ہم سوچتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہاری ملاقات ایسے لوگوں سے ہو جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے مخالف ہیں، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آفتیں بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے ان لوگوں کو بتا دو کہ وہ دو کام کریں۔ ایک تو ثابت قدم رہیں، استقامت کریں، آپس میں باہمی اعتماد ہو، ان کی صفوں میں کبھی بھی جنبش پیدا نہ ہو، ان کے یقین میں کوئی کمی پیدا نہ ہو، خدا کی ذات پر ان کا ایمان پکا ہو، میرے نبی کے ساتھ نسبت ان کی مضبوط ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ کریں کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ یقین بھی ان کو حاصل ہو گیا، ثابت قدم رہے، اور پھر وہ اللہ تعالی کا ذکر کریں، تو وہ مشکلاتیں، وہ مصیبتیں، وہ آفتیں، وہ مخالفتیں، وہ رکاوٹیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تو جب وہ ذکر کرنا شروع کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو ان کی مشکلاتیں، ان کی مصیبتیں، ان کی تکالیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل بے عمل ہو کر ناکارہ بن کر بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کو اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا